ذرا یہ ویڈیو کمپائلیشن دیکھیے گا۔ ہمیں بچپن سے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کا اپنا منفرد ایک سیاسی نظام بھی ہے اور ایک معاشی نظام بھی ہے، اس لیے ہم پر فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اسی نظام کے لیے جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں۔ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاشی نظام ہے اس کا ذکر کہاں پر ہے، تو لوگ ہمیں اکثر یہ ریفرنسز دیتے ہیں۔ ہمارے جو اسکالرز احباب ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہی ایک منفرد اکنامک سسٹم بھی ہے، جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ٹیکسیشن سسٹم کی وہ بات کر رہے ہیں وہ بھی در حقیقت یونیکلی اسلامک نہیں ہے، وہ بھی ایسا نظام نہیں ہے جو کہ صرف اور صرف اسلام نے ایجاد کیا۔ ان فیکٹ وہ ایسا نظام تھا جو کہ رومن اور ساسانید امپائر میں پہلے سے چل رہا تھا، ٹیکسز پہلے سے موجود تھے۔ آئیے سب سے پہلے لینڈ ٹیکس دیکھتے ہیں، دونوں ساسانید امپائر کے لیے بھی اور بیزنٹین امپائر کے لیے ان کے نام کیا تھے، وہ کیا تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پول ٹیکس کا کیا حساب۔ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ پول ٹیکس بھی اسلام سے پہلے لاگو ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ ساسانید پول ٹیکس کا نام تھا گزٹ، اور اسی طرح رومن پول ٹیکس یا بیزنٹین پول ٹیکس کا نام تھا کیپیٹیشیو۔ اب جب مسلمانوں نے سیریا اور پرشیا کو کانکر کیا تو آپ جانتے ہوں گے کہ سیریا کے اندر جو تمام ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا، ریاستی ڈھانچہ تھا، وہاں کا جو ٹیکسیشن سسٹم تھا وہ وہی تھا جو بیزنٹین رومن امپائر کا سسٹم تھا۔ انہوں نے ٹریٹیز بھی کی پاپولیشنز کے ساتھ، اور وہ ٹریٹیز میں یہ چیز شامل تھی کہ جو پری ایگزسٹنگ ٹیکسیشن سسٹمز ہیں ان کو اسٹیبلش رہنے دیا جائے گا، نئے ٹیکسز اس پاپولیشن پر لاگو نہیں کیے جائیں گے۔ انفیکٹ آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا ریاست کا وہ بھی مسلمانوں نے توڑا نہیں، تباہ و برباد نہیں کیا۔ انفیکٹ انہوں نے اس ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو اور ٹیکسیشن کے انفراسٹرکچر کو، رومن اور ساسانید اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن کو قائم رکھا۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب، جنہوں نے اسلام کے ٹیکسیشن سسٹم پہ ایک ویڈیو بنایا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ایسا تو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں سرے سے۔ عام طور پہ ہمارے دیسی سیکولر حضرات جب اسلام کے کسی بھی سسٹم پہ بات کریں، بھلے وہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہو یا ہمارا اکنامک سسٹم ہو، تو وہ اس میں غلط انفارمیشن نہ دیں۔ یہ میں نے ہوتا دیکھا نہیں ہے۔ اب وہ جان کے کرتے ہیں تو یہ بددیانتی ہے، اگر انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو آئی تھنک انہیں پتہ کرنا چاہیے۔ اپنی لا علمی دوسرے کے اوپر مسلط کر دینا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب اس میدان میں یہی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ غلط انفارمیشن پھیلاتے رہیں اور بعد میں پھر ہم اسے کلین اپ کرتے رہیں، اور شاید کبھی ان کو خدا کا خوف آ جائے کہ جس چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا اس کے بارے میں نہیں بات کیا کرتے۔ یہاں پہ کیا انہوں نے غلط انفارمیشن دی ہے، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ، اب یہ بددیانتی ہے یا کیا ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جو سٹرکچر ہے وہ دیکھیے کہ تاثر یہ دینا کہ ہم اسلام کے ٹیکسیشن پہ بات کریں گے سسٹم پہ، لیکن اس کو پھر ریڈیوس کر دینا ان علاقوں پہ جو مسلمانوں نے فتح کیے تھے کہ وہاں پہ مسلمانوں نے کیا کیا۔ ٹاپک ہے آپ کا اسلام کا ٹیکسیشن سسٹم، اور اس کا ایک آسپیکٹ ہے کہ اسلام وہ علاقے جو مسلمانوں نے فتح کیے، جو بڑی پیچھے اس کی جنگیں ہوئیں، وہ ایک علیحدہ سے تاریخ ہے کہ وہ جنگیں کس نے شروع کی، کہاں سے ہوئیں، لیکن جب وہ جنگیں ختم ہوئیں، مسلمان وہاں پہ فاتح ہوئے، تو وہاں پہ نظام کے اندر کیا تبدیلی کی گئی۔ یہ ہے وہ ٹیکنیکل مس میچ، ڈسپیرٹی، کیا میں کہوں، پڑھے لکھے آدمی کے لیے میں ایسے الفاظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ٹوٹل آرگومنٹ کو اسٹرو مین کر کے ایک چھوٹے سے حصے پہ بات کر کے یہ تاثر دے دینا کہ اسلام کا ایک جو سسٹم ہے وہ نہیں ہے۔ کس بیس پہ؟ وہ اس بیس پہ کہ وہاں پہ جا کے مسلمانوں نے جو خراج کے جو کتاب الخراج سے جو انہوں نے کچھ حوالے دیے کہ جو ٹیکسیشن وہاں پہ لگائے، زمین پہ لگائے، عشر یا لوگوں کے اموال پہ لگائے، یعنی کہ خراج، تو یہ تو پہلے سے ہی تھا۔ تو چونکہ یہ پہلے سے ہی تھا تو اس لیے اسلام کا یہ اپنا سسٹم تو نہ ہوا، اور یہی بات انہوں نے اپنی گفتگو کا جو بلڈ اپ ہے اس میں انہوں نے فرمائی کہ بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اسلام کا ایک مکمل نظام ہے، لیکن جب ہمیں بتایا جاتا ہے وہ کہاں پہ تو ہے تو کہتے تھے کہ کتاب الخراج پڑھ لو، اور اس طرح کی انہوں نے کچھ کتابوں کے نام لیے۔ ہمیں بچپن سے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کا اپنا منفرد ایک سیاسی نظام بھی ہے اور ایک معاشی نظام بھی ہے، اس لیے ہم پر فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اسی نظام کے لیے جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں۔ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاشی نظام ہے اس کا ذکر کہاں پر ہے، تو لوگ ہمیں اکثر یہ ریفرنسز دیتے ہیں۔ اب آپ کے بچپن سے مجھے ہمدردی ہوئی یہ بات سن کے کہ آپ کو بچپن میں یہ بتایا گیا، لیکن یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ آپ کے بچپن میں جو غلط انفارمیشن آپ کو دی گئی اس کو آپ دوسروں پہ پروجیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیں، اسلام کے اقتصادی نظام پہ کوئی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ کتاب الاموال مثال کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، صرف کتاب الخراج تک رکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور نہ ہی کتاب الخراج کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ اسلام کی مجموعی طور پہ اکنامک سسٹم کی کتاب ہے، ایک ہے، ایک سے زیادہ ہے، جتنی بھی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ٹیکسیشن جس پہ آپ نے بات کی ہے کہ وہ شاید جو ہے ہمیں اس سے بہتر انفارمیشن ملتی ہے، لیکن اوبویسلی بات ہے کہ جب آپ کا موضوع ہی یہ ہے کہ مسلمان نے جو فتح کیے ہوئے علاقے ہیں وہاں پہ کیا کیا، تو آپ مسلمانوں کے جو مجموعی طور پہ جو سسٹم ہے اس پہ تو بات نہیں کر رہے۔ یہ ہے وہ افسوسناک بات
میں کیا کہوں ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے کہ جو اتنا بھی خیال نہیں کرتا کہ اپنے ٹاپک سے انصاف کر سکے، کہ موضوع سارا اکٹھا کرو تو یہ بنتا ہے کہ چونکہ وہاں پہ جو پہلے سے پروویژنس تھی ٹیکسیشنز کی، وہ عشر کی صورت میں ہوں یا خراج کی صورت میں، تو مسلمانوں نے وہاں پہ مینٹین کی ہیں، دیر فور مسلمانوں کا اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے ایکسپلین کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ لیٹس گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ۔ مجموعی طور پہ یہاں پہ دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے وہاں پہ جا کے ان کے پولیٹیکل معاملات میں اور ان کے جو اپنا مالی معاملات ہیں وہاں پہ زیادہ انٹرفیئر نہیں کیا، اور جو پہلے سے سسٹم رائج تھے اس کو اسلام نے امپروو کیا، لیکن استعمال اس کو کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کا معاشی نظام یا ایٹ لیسٹ جو اس کا جو محاصل کا محصولات کا ٹیکسیشن کا ریونیو کا حصہ ہے، اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتا اس بیس پہ کہ یہ سسٹم پہلے سے موجود ہیں، تو پھر آپ کا مارکسزم کیسے ایگزسٹ کرتا ہے ایک فائنینشیل ماڈل کے طور پہ؟ یہ تو ساری ہے ہی 100 سال کی بات۔ 1917-18 سے اس کو لوگوں پہ ظلم کے ساتھ امپوز کرنا شروع کر دیا گیا، تو آپ نے پھر جتنے ٹیکسز لگائے ہیں یہ ٹیکسز تو پہلے سے موجود تھے۔ کوئی اسلامی حکومت میں تھا جب اسلام کا جو عروج کا زمانہ تھا، یا خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، یا اس سے پہلے جو پرشینز تھے، یا اس سے پہلے ایون قبل از مسیح کی حکومتوں کو جو آپ نے حوالہ دیا، یہ سارے ٹیکسز تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو دلیل اگر آپ کی یہ ہے کہ کوئی ٹیکس اگر پہلے سے چلا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا سسٹم نہیں ہوگا، تو پھر آپ کا مارکسزم تو سرے سے سسٹم ہی نہیں ہے، نن واٹس ایور۔ اس کے اندر کیا خاص بات رہ جاتی ہے؟ ایک بات یہ۔ دوسری، آپ نے یہ فرمایا جناب کہ مسلمانوں نے وہاں پہ جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں ان کو جو ہے وہ ایسے رہنے دیا، کچھ اس میں نوانسز کی، کچھ اس میں امپروومنٹ کی۔ شور، بالکل کی۔ یہی اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام کی جو شریعت ہے وہ مسلمان پہ فرض ہے، وہ دوسرے پہ فرض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اسلامی جورسپروڈنس جو ہے، معافی چاہتا ہوں، جو اسلامی جورسٹکشن جو ہے اس کے اندر مسلمان زکوٰۃ دے گا اور جو غیر مسلم ہے وہ جزیہ دے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا حکم مسلمان پہ فرض ہے، غیر مسلم پہ نہیں ہے۔ لیکن اسٹیٹ میں تو سب رہ رہے ہیں، اسٹیٹ کے بینیفیشری تو سب ہیں، تو سب نے کنٹریبیوٹ تو کرنا ہے، لیکن ان کی کیٹیگریز کو علیحدہ کر دیا کہ مسلمان کے ٹیکس کی کیٹیگری اور ہے، جو غیر مسلم ہے اس کی کیٹیگری اور ہے۔ تو جو مذہب ایک فردی یعنی کہ شخصی لیول پہ، ایک فرد کے لیول پہ بھی اس چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ کلیکٹیولی کہیں پہ جا کے اپنے سسٹم کو امپوز کر دے گا کہ چونکہ اب مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں تم نے بھی زکوٰۃ دینی ہے، مسلمان صدقات دیتے ہیں تم نے بھی دینا ہے۔ نہیں بھائی، جب کوئی علاقہ آپ کی ویسل سٹیٹ بنتا ہے، آپ کی کلائنٹ سٹیٹ بنتا ہے، آپ کو وہ آپ کی کیا کہتے ہیں ایلیجنس میں آ جاتا ہے، تو یہ طے شدہ اسلامی اصول ہے کہ مسلمانوں نے اس چیز کو اشور کرتے تھے کہ آپ کے مالی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی، آپ کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں مداخلت نہیں کی جائے گی، آپ پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم پہلے آپ کا دفاع کریں گے، اس کے عوض آپ نے ہمیں جو ایک ٹوکن دینا ہے، آف ٹریبیوٹ آپ نے پے کرنا ہے، وہ اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو واضح رکھنے کے لیے ہے کہ اس ریلیشن شپ میں آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں، آپ کی رائٹس اور اوبلیگیشنز کیا ہیں، ہماری رائٹس اور اوبلیگیشنز کیا ہیں۔ تو اسلام تو آفر یہ کرتا ہے کہ ہم جہاں پہ بہت زیادہ سسٹمیٹکلی ظلم ہو رہا ہے تو اسلام اس کو آ کے روکے گا۔ ادروائز یہ اسلام کی بیوٹی ہے کہ اسلام اپنا سسٹم کسی کے نان مسلم کے اوپر جا کے امپوز نہیں کرتا۔ آپ اس کی یہ دلیل لے رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ میں اسلام کا سسٹم مسلمانوں کے لیے کیا ہے میں اس پہ آتا ہوں تاکہ کھل کے آپ کی لا علمی سامنے آئے اور شاید آپ سیکھ سکیں اور شاید آئندہ خیال کریں۔ ویسے مجھے امید تو نہیں ہے اس طبقے سے کہ کوئی سیکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسا کیوں کیا اور مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جن لوگوں نے کام کیا، اور آج بھی مسلمانوں پہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو مسلمان ایسا ہی کرے گا، اپنا سسٹم کسی پہ امپوز نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم باظرف لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ اعلیٰ اخلاقیات کے مالک ہیں، ہمارا دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، ہمارا دین قرآن جگہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تمہارا اپنا نظام ہے، ان کا اپنا نظام ہے، یہ ساری باتیں کھل کے قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ صحابہ تھے، یہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ لوگ تھے جنہوں نے رومی اور جو پرشین سلطنتیں ہیں ان کو شکست دی اور وہاں پہ جا کے وہ اسلام کی اسپرٹ کے مطابق ان کے سسٹم کو الاؤ کیا۔ یہ مارکسسٹ لوگ نہیں تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ آپ لوگوں کا طریقہ تھا کہ آپ نے USSR کو جب اسلامی علاقوں پہ جب آپ نے قبضے کرنے شروع کیے، اسلام کو بین کیا، ریلیجس افیلیشنز کے 1929 کے قوانین آپ نے بنائے، وہاں پہ آپ نے صرف وہ مخصوص ادارے جس کو آپ نے اپروو کیا صرف وہی دین بتا سکتے ہیں، اور وہ بھی دین وہ بتا سکتے ہیں جو آپ کے خیال میں دین تھا، باقی سب پہ پابندیاں، ہزاروں علماء کا قتل، بے روز جو کیا کہتے ہیں انہیں بیگار کیمپوں میں ان کو وہاں پہ دھکیل دینا، گریٹ پرچیز ہوئے 1936 اور 38 کے درمیان، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان اور عیسائی علماء کا قتل عام کیا آپ لوگوں نے۔
آپ نے ان کی اقتصادی نظام برباد کر دیا. آپ کیوں؟ یہ درندگی تھی. دوسری طرف مسلمان تھے جو اعلیٰ ظرف لوگ تھے کہ وہ ان کے اپنے سسٹم کو ان پہ امپوز نہیں کرتے تھے. آپ لوگوں نے پردے بین کیے, حجاب بین کیے, قرآن بین کیے, زکوٰۃ, ہر وہ چیز جو کارل مارکس کو, خیر کارل مارکس بیچارے بدنامی ہو گیا تھا, لینن ہی کارل مارکس کے نظریات سے پھر گیا تھا, اسٹالن نے آ کے اس کو بیڑا غرق کیا آگے. یعنی کہ جتنے بھی آپ لوگ کے آئے ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لیندے تو لیندا, تو چڑھ دے تو چڑھ دا, لیکن ایک چیز کامن رہی کہ سب نے ظلم کیا اور اپنا سسٹم دوسرے پہ امپوز کیا. دیٹس ناٹ اس, دیٹس یو. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, لیکن جس جاہلانہ نظریے کو آپ پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں, یہ درندگی ان میں پائی جاتی تھی, ہم میں نہیں پائی جاتی. اس لیے ہم نے امپوز نہیں کیا, بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ ہمارا اپنا سسٹم نہیں ہے. اب چلتے ہیں کہ جو اسلام کا محاصل کا سسٹم ہے وہ ہے کیا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 کیٹیگریز بیان کر دی ہیں کہ جو اسٹیٹ کا ایکسپینڈیچر اور ایون جو انڈیویجول کا ایکسپینڈیچر ہے وہ کہاں سے ہوگا. کہ جو محاصل ہیں جس کے اندر اگرچہ لفظ وہاں پہ صدقات کا استعمال کیا گیا ہے, لیکن اس پہ کنسنسس ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے, کہ وہ استعمال کیا جائے گا غلامی کو ختم کرنے کے لیے, وہ استعمال کیا جائے گا فی سبیل اللہ, وہ استعمال کیا جائے گا عاملین کی تنخواہ کے طور پہ, یعنی کہ جو اسٹیٹ کا جو پورا اپریٹس ہے, جو لوگ یہ سارے مؤثرات اکٹھے کرتے ہیں, ایون مؤلفین کے لیے کہ وہ لوگ جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ نے لٹریچر کریٹ کرنا ہے, ان کے لیے آپ لوگوں نے, یا وہ لوگ ہیں جو تنگ ہیں کہ جیسے بہت سے آج کل ہوتا ہے کہ بہت سے میرے پتہ میں ایسے کیسز ہیں, ایسے قادیانی لوگ ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن اپنی فیملیز کے پریشر کی وجہ سے اور مالی بائیکاٹ وغیرہ جو ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں کر سکتے, تو تاکہ ان کے دلوں میں ان کے لیے ایک تعریف قلب کا معاملہ ہو, مؤلف نے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے آپ پروویژنس کریٹ کریں. اس کے علاوہ آپ اور فی سبیل اللہ تو اتنا بڑا ایک واسٹ ایلیمنٹ ہے کہ اس کے اندر ادارے کریٹ کرنے. حد یہ ہے کہ اس کے اندر جو اسٹیٹ کا جو پبلک سیکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر وہ بھی آ جاتی ہے. اب یہ سارے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اسٹیٹ نے, اور اسٹیٹ نے لگانے. انڈیویجول بھی آپ کسی غلام کو آزاد کرا سکتے ہیں, آف کورس کرا سکتے ہیں, اس کا قرضہ معاف کر سکتے ہیں. یہ 8 کیٹیگریز ہیں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پہ بیان کی ہیں, جس میں سے کچھ کا میں نے بھی ذکر کیا کہ یہ کام اسلامی ریاست نے کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام اس حد تک جاتا ہے کہ جو عشر زمین کے جو ٹیکسیشن ہیں, وہ زمین کی جو ییلڈ ہے, اس کی جو پیداوار ہے, اس پیداوار پہ آپ کا ایکسپینڈیچر کیا تھا, کہ وہ بارانی علاقے کی تھی یا اس کے پیچھے جو ایک اریگیشن کا سسٹم ہے جیسے نہری نظام ہوتا ہے, یا کسی کنویں سے آپ کا کوئی معاملہ ہے کہ وہاں سے آپ کو پانی مل رہا تھا. یہ ساری چیزیں بھی اسلام اس کے اندر رکھتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اس کو نظام کہتے ہیں, کہ آپ نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور اس پیسے کو پھر آپ نے فلاں ایریے میں لگانا ہے. 8 کیٹیگریز کی قرآن میں موجود ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمارے پاس آگے ضرائب کے کانسیپٹ ہیں. احادیث اس پہ ہیں کہ صرف جو مفہوم اس کا ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ یعنی کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے مال میں سے وہ بھی ہے کہ آپ لگا سکتے ہیں. اب ضرائب کا معاملہ اس وقت آئے گا کہ جب کوئی اچانک مصیبت آ جاتی ہے, ان کے مثال کے طور پہ قحط آ جاتا ہے ملک میں, یا جنگ کی صورتحال بن جاتی ہے, یا اور کوئی ایسی نیچرل کلیمٹی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اچانک پیسے ضرورت پڑتے ہیں, تو اسلامی گورنمنٹ کے پاس ضرائب کی صورت میں ایک پروویژن موجود ہوتی ہے کہ وہ پیسے اکٹھے کر سکتا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں طے کر دیا گیا کہ زکوٰۃ کس نے دینی ہے اور کس نے نہیں دینی. ڈاکٹر صاحب اس کو سمجھے سے نظام کہتے ہیں. ایک کوالیفیکیشن رینج بتا دی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نصاب ہے, کہ جو صاحب نصاب ہے وہ کون ہوگا, یہ طے ہو گیا. اس کے اوپر اس نے کتنا ٹیکس دینا ہے, یعنی کہ زکوٰۃ کی صورت میں 2.5% طے ہو گیا. وہ کہاں لگے گا, طے ہو گیا. پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دس سسٹم, جو آپ کے بچپن میں آپ کو کسی نے بتایا نہیں اور اس کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں. یہ ہے سسٹم. یہ ظلم نہ کریں کہ مسلمان اگر اپنے دین کی اسپرٹ اور احکام کی وجہ سے کسی دوسرے علاقے میں جا کے اپنا سسٹم اس پہ امپوز نہیں کر دیتے, تو آپ اس کا یہ مطلب لے لیں کہ اسلام کا سسٹم ہی نہیں ہے. اسلام کا سسٹم آپ نے سمجھنا ہے, پڑھ لیں 4 کتابیں, مدینہ اکنامکس ہی پڑھ لیں, خطبات بہاول پوری پڑھ لیں, بہت ہی آپ کے ذہن پہ کوئی دقت نہیں ہوگی. اس کے اندر اسلام کے مختلف سسٹمز بیان کیے گئے ہیں, اسلام کے اکانومی بھی بیان کی گئی ہے, پڑھ لیں اس کو. مدینہ اکنامکس منیر احمد صاحب کی بڑی اچھی کتاب ہے, وہ پڑھ لیں. لاکھوں کے حساب سے ریسرچ پیپر موجود ہیں. بینیڈکٹ کولر کوئی پڑھ لیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میرا آپ لوگوں سے مسئلہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ ایون نو وٹ یو ڈس ایگرینگ ود. کچھ تو پڑھ لیں ان چیزوں کو. یہ نہ کہیں کہ میرے بچپن میں مجھے نہیں کسی نے بتایا, دیر فور میں سب کو بتاؤں گا کہ یہ سسٹم ہے ہی نہیں. سوری سر, ایک پڑھے لکھے آدمی کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. I have no idea why you guys are so hell bent
کہ آپ کسی طرح سے ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ زہر گھول دیں کہ بیٹا نہ تمہارا کوئی اقتصادی سسٹم ہے، نہ تمہارا کوئی سیاسی سسٹم ہے. پھر بات وہی چلی جاتی ہے 1984 پہ ہی کہ اگر آپ نے کسی کا مستقبل چوری کرنا ہے تو اس کا ماضی چوری کر لو. اور آپ کا ماضی کون چوری کرتا ہے؟ جس نے آپ کا حال چوری کیا ہوا ہے. یعنی کہ آپ حال میں بیٹھے ماضی چوری کر رہے ہیں کہ تمہارا تو کچھ تھا ہی نہیں. اس وجہ سے اب آپ نے مستقبل بھی چوری کر لیا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو اب تو مارکسسٹ ہو جاؤ. کیوں بھائی؟ آپ نے ہمیں ان چیزوں کا جواب دینا ہے جس بحث کو آپ ایوائڈ کر رہے ہیں. اور مجھے پتہ ہے اس کو فرنٹنگ کہتے ہیں، میرا سائیکالوجی سے میرا تعلق ہے، میرا میدان ہے وہ. لیکن یہ فرنٹنگ زیادہ دیر چلے گی نہیں. آپ سے جو حتمی طور پہ بات ہوگی وہ ریلیجس ایفیلیشنز کے قوانین پہ ہوگی کہ 1929 میں وہ قانون آپ لوگوں نے بنائے، اس کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگوں جو دینی لوگ ہیں ان کا قتل کیوں کیا گیا. ہجوم لوز بنا کے آپ لوگوں نے پردوں پہ کیوں پابندیاں لگائیں، اکانومیز آپ لوگوں نے کیوں برباد کی، قرآن آپ لوگوں نے کیوں دیواروں کے اندر مجبور کیا لوگوں کو کہ وہ چن دیا کریں، آپ نے کیوں اسلام کو بین کیا. ہماری ڈبیٹ اس میدان کی ہے. اسلام کے سسٹمز کے بارے میں آپ الف بے بھی نہیں جانتے، نن واٹس ایور. یہ فرنٹنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی کہ ٹاپک آپ کی طرف آئے نا، آئے گا آپ کی طرف انشاءاللہ آئے گا. اینڈ دیر از دا ڈے جب آپ کے اصل رنگ ایکسپوز ہوں گے کہ کس قدر بڑے ظلم کے نظریے کو آپ لوگ پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں. یو شوڈ بی ashamed of yourself, mate. You should really be ashamed of yourself.